کہنے سے پہلے تیری زباں کیوں نہ کٹ گئی، کہنے سے پہلے تیری زباں کیوں نہ کٹ گئی، تیری خرد کی پوٹلی کیوں کر نہ پھٹ گئی، تیری خرد کی پوٹلی کیوں کر نہ پھٹ گئی، انگلی اٹھائی تو نے جو امی رسول پر، انگلی اٹھائی تو نے جو امی رسول پر، سو عیب لے کے تیری ہی جانب پلٹ گئی، سو عیب لے کے تیری ہی جانب پلٹ گئی، تاریک تیری فکر ہے اسود تیرا دماغ، تاریک تیری فکر ہے اسود تیرا دماغ، ابلیسی روح تجھ سے اے طارق لپٹ گئی، ابلیسی روح تجھ سے اے طارق لپٹ گئی، میرا رسول وہ ہے کہ جس سمت چل پڑا، میرا رسول وہ ہے کہ جس سمت چل پڑا، اس راہ سے بساتے جہالت الٹ گئی۔ اور میرے عزیزو، پھیلی جہاں حضور کی رحمت کی روشنی، پھیلی جہاں حضور کی رحمت کی روشنی، ظلمت ہر ایک شر کی وہاں سے سمٹ گئی، ظلمت ہر ایک شر کی وہاں سے سمٹ گئی۔ اور میرے عزیزو، اس شعر پر میں بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ آمد ہوئی جہاں میں اس امی لقب کی جب، آمد ہوئی جہاں میں اس امی لقب کی جب، بدلی ہر ایک بدی کی زمانے سے چھٹ گئی، بدلی ہر ایک بدی کی زمانے سے چھٹ گئی، شیطانی روح تجھ سے اے طارق لپٹ گئی۔ مشہور دیوبندی کومیڈی عالم، یعنی کومیڈی کرنے والا، منبر رسول پر بیٹھ کر نوجوانوں کو بگاڑنے کا کام کرنے والا، نوجوانوں کے ذہنوں کو گندا کرنے والا، اور جو منبر رسول کی عظمت کو نہ جانتا ہو، مسجد کے آداب جسے معلوم نہ ہو، مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بتانے والا جمعے کے خطاب میں، جمعے کے خطبے میں، کہ آج میں نے اپنی فلاں بیوی کے گھر یہ کھانا کھایا، آج میں نے اپنی فلاں بیوی کے گھر یہ کھانا کھایا، میری اتنی شادیاں میں نے کر لی ہے، میں جہاں چاہوں وہاں کھا سکتا ہوں، وہاں میں نے یہ کھایا ہے۔ اس شخص نے کہ جس کا نام مفتی طارق مسعود ہے، جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، لیکن میرے عزیزو، کامیڈی کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتا ہے، اور اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو اس کو کہیں جانا اور پہچانا بھی نہیں جاتا۔ کامیڈی کرنا اس نے شروع کی، ویڈیوز ڈالنا شروع کی یوٹیوب پر، اور عجیب و غریب باتیں کرنے کے بعد میں عوام کے درمیان میں ایک مقبولیت اس نے حاصل کر لی، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی مانا جاتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، جو قرآن کے بارے میں غلط بولے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چیلنج کرے، میرے عزیزو، جو قرآن کی آیتوں کو غلط بتانے کی کوشش کرے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، تو مجھے بتاؤ کیا ایسا آدمی مفتی ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی عالم ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی میرے عزیز و عالم دین ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے جاہل کے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہے اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، یا پیر کہتا ہے، یا سجادہ نشین کہتا ہے، یا مفتی کہتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، کیونکہ جسے نبی کی عظمت کا معلوم نہ ہو، جو نبی کا ادب نہیں کر سکتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب نہیں کر سکتا، جو قرآن کے بارے میں غلط جملے نکالے، تو میرے عزیزو، قرآن کے بارے میں تو یہ آیا کہ حرف کے بارے میں بھی کسی نے غلط کہہ دیا، ایک آیت کو بھی کسی نے غلط بتا دیا، انکار کر دیا، یا غلط ترجمہ کر دیا، تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ بدلا نہیں گیا۔ اور اس نے کہا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول خود لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی کسی صحابی کو بلایا، کسی صحابی کو بلایا اور ان سے لکھواتے تھے، اس وقت میں یہ غلطیاں ہو گئیں، اللہ کے رسول اگر جانتے تو اس کو سدھارتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا اس مفتی کی نظر سے وہ آیتیں نہیں گزری ہیں جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے؟ کہ قرآن کے اندر رب نے کیا فرمایا؟ آیاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے بھی ہرگز نہیں آ سکتا ہے، یعنی قرآن مجید باطل کی رسائی سے دور ہے، اور کسی طرح کسی جہت سے بھی باطل اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ فرق، تبدیلی، کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے، اور شیطان اس میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ جس چیز کے حق ہونے کو قرآن ثابت کر دے، اسے کوئی باطل نہیں کہہ سکتا ہے، اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو باطل قرآن بتا دے اسے کوئی حق نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیا اس مفتی کی نظر سے یہ آیتیں نہیں گزری؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ آؤ
میرے عزیزو دنیاوی کتابیں اگر آپ اٹھاؤ گے، اگر آپ دنیاوی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو گے، آپ دنیا کی ساری کتابوں کو اکٹھا کرو اور اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو میرے عزیزو دور حاضر کے اندر بھی آپ کو کانٹیکٹ نمبر ملے گا، لکھا ہوا ملے گا کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہو تو یہاں پر رابطہ کیا جائے، ہم سے بتا دیا جائے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سے کانٹیکٹ کیا جائے۔ کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی بڑا مصنف ہے، دنیا کا کتنا بھی بڑا کتاب لکھنے والا ہے، رائٹر ہے، اگر اپنی کتاب لکھتا ہے تو کانٹیکٹ نمبر دیتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہمیں بتایا جائے، آنے والے ایڈیشن میں، آنے والی کاپی میں ہم اس کو صحیح کر سکیں، چاہے وہ کتابت کی غلطی ہو، چاہے ہم سے لکھنے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہو۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، یہ واحد کتاب ہے، واحد کتاب ہے کہ جب آپ قرآن مقدس کو کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہنے والا کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، کتابت کرنا نہیں جانتے تھے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، یہ ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتابت کی ہے، لکھا ہے۔ اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتابت فرمائی ہے، آپ نے لکھا ہے، لکھنے کے لیے آپ نے مانگا ہے کہ لاؤ مجھے فلاں چیز لا کر کے دو تاکہ میں لکھوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا میرے عزیزو کہ اگر تھوڑی سی شہرت کسی کو مل جائے، وہ کہا جاتا ہے کہ ایک مثال ہے، گاؤں کی مثال ہے وہ، کہ گدھے کو کبھی گھی ہضم نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑی سی واہ مل جائے، دو چار لوگ آگے پیچھے چلنے لگے، دو چار لوگ نعرے لگانے لگے آپ کے نام کے، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، بس ہم سب سے بڑے مفتی، ہم سب سے بڑے عالم، ہم سب سے بڑے خطیم، ہم سب سے بڑے خطیب، ہم سب سے بڑے مولوی، ہم سب سے بڑے مقرر، ہم سب سے بڑے، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم جو کہیں گے وہی سچ ہوگا، ہم جس بات کو کہیں گے وہی بات مانی جائے گی، ہم جو کہیں گے لوگ اس پہ واہوائی کریں گے۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر تم اپنی کسی بھی چیز پر تکبر کرو گے، کسی بھی چیز پر گھمنڈ کرو گے، چاہے وہ تمہارا علم ہو، چاہے وہ تمہاری شہرت ہو، چاہے وہ تمہاری کامیابی ہو، چاہے وہ تمہاری جائیداد ہو، اگر تم تکبر کرو گے، گھمنڈ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں تمہاری اوقات دنیا کے اندر ہی دکھا دے گا۔ اب وضاحتی بیان دیے جا رہے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ ارے تو کیسا عالم ہے، تو کیسا مفتی ہے کہ جو تو بات کہہ رہا ہے تجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ تو کہہ کیا رہا ہے، تجھے اپنی زبان پہ پکڑ نہیں ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے۔ اور آؤ دیکھو پھر دنیا کے اندر بھی لوگ میرے عزیزوں ایسے ہیں، کتنے لوگ اس کی حمایت میں ہیں کہ جو دیوبندی لوگ ہیں، دیوبندی مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے حمایت کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، بلکہ صاف صاف ویڈیو کے اندر سنائی دے رہا ہے کہ وہ شخص کس انداز میں، کس طریقے سے گستاخانہ جملے نکال رہا ہے۔ عزیزو ایک بات یاد رکھنا، مسلک کی یہ لڑائیاں اپنی جگہ، فرقہ واریت اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی بھی شخص ہے نا جو نبی کا گستاخ ہے، جو قرآن کا گستاخ ہے، جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں غلط کہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یاد رکھنا میرے عزیزو اگر وہ ہمارا سگا باپ بھی ہے نا تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ لائق تعظیم نہیں ہے۔ اگر گستاخ رسول ہے اور ہمارا سگا بھائی بھی ہے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ گستاخ رسول ہے، کتنا بھی سگا رشتہ دار ہے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے تعلقات، یہ سب میرے عزیزو عشق رسول کی بنیاد پر ہونا چاہیے، محبت رسول کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جو نبی کا عاشق ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کی عظمتوں پر اپنی جان قربان کرنے والا ہے، وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، ہم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سے محبت کریں گے، ہم اس سے پیار کریں گے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔